اچھا اس پہلے تو اس شو کے حوالے سے دیکھیں نا، سابق وزیر اعظم شاید خاقان عباسی صاحب کل نظر نہیں آئے، میاں صاحب 4 سال کے بعد آ رہے ہیں، ان کے قائد بھی ہیں، ایسی بھی کیا مصروفیت اور اہم تھی جو میاں صاحب کے ویلکم کرنے یا جلسے سے زیادہ ان کے لیے ضروری تھی؟ نہیں، میرے خیال سے کوئی ان کی ایسی انگیجمنٹ نہیں ہوگی جس کی وجہ سے نہیں آئے. ایک جگہ انہوں نے شاید یہ بات کہی تھی، میں اس لائق نہیں ہوں کہ ان کا ویلکم کروں. مجھے نہیں پتا اس بات سے کیا مطلب ہے، لیکن بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ لندن میں جو ان کی ابھی ریسنٹلی ملاقات ہوئی تھی، جس سے یہ اندازہ لوگ لگا رہے تھے کہ یا تو بریک تھرو ہو جائے گا یا شاید معاملات خراب ہو جائیں، تو مجھے لگتا ہے معاملات کوئی خاص بنے نہیں ہیں. لیکن دوسری طرف ابھی بھی وہ پارٹی کا اعلان نہیں ہوا جس کی بات ہو رہی تھی کہ ری امیجننگ ایک پارٹی بنے گی جس میں کھوکر صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب ہوں گے. اس کا بھی اعلان نہیں ہو رہا. شاید عباسی صاحب کا وہاں پہ نہ ہونا میرے خیال سے ایک واضح سگنل ہے. اس کی سمبولک ویلیو ہے میرے خیال سے تو واضح ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اب کوئی اگر وہ نون لیگ میں ٹکٹ ان کو مل بھی جاتا ہے تو کوئی خاص تعلقات رہیں گے یا وہ کچن کیبنٹ کا حصہ بن سکیں گے. اچھا، ری امیجننگ پاکستان کی آپ نے بات کی، مفتاح اسماعیل صاحب کا بھی آپ نے ذکر کیا. آج ڈاکٹر فاروق ستار صاحب آج ہی ان سے ملے جا کر اور ان کو باقاعدہ دعوت بھی دی. کیا مفتاح اسماعیل صاحب ایم کے ایم جوائن کر سکتے ہیں؟ ان کا ایپٹیچیوڈ، ان کا ٹیمپو، ان کی پالیٹکس، کیونکہ ری امیجننگ بھی تو نہیں چل سکی نا اتنی. اچھا، میں مفتاح صاحب کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں. جتنا میں جانتا ہوں مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی خاص جو ہے ان کا انٹرسٹ ہونا چاہیے. آئی تھنک اگر پولیٹیکل پارٹی نہیں بنتی ان کی تو وہ جو ایک تھنک ٹینک کی طرح کام کر رہا ہے ری امیجننگ پاکستان، ہو سکتا ہے اسی طرح کام کرتا رہے. کیونکہ ویسے بہت زیادہ پولیٹیکلی ایمبیشیس تو نہیں رہے مفتاح اسماعیل صاحب. ان کو آپ فائنانس منسٹر 2 دفعہ رہے ہیں تو گورننس سے زیادہ تعلق رہے، پولیٹیکلی بہت زیادہ میرے خیال سے ایمبیشیس نہیں رہے. تو میری یہ ریڈنگ ہے. بٹ اگر ملاقات ہوئی ہے، ہو سکتا ہے پس پردہ کچھ بات چل رہی ہو. میری ابھی تک تو ہوئی ہے، نہیں وہ تو ہوئی ہے. میں کہہ رہا ہوں اس سے پس پردہ کوئی بات چیت ہوئی تھی کہ ہم ملنے آ رہے ہیں اور آپ شامل ہو جائیے گا، ایسا ہے یا نہیں ہے یہ مجھے نہیں پتا بیک گراؤنڈ میں کیا ہے. بٹ آئی آسک ہم، میں پوچھوں گا مفتاح صاحب. جب پولیٹیشین یہ کہیں نا کہ اچھا میں سوچ کے بتاؤں گا، اٹ مین کہ کچھ کہیں نہ کہیں چل رہا ہے، روم ہے اس میں نا. میں میرے موقع نہیں ملا لیکن بات کروں گا ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب سے کہ کیا پلان ہے ان کا. پاکستان میں سول ملٹری ڈیوائیڈ یا سول ملٹری سم ٹائمز کنفرنٹریشن پاکستان میں انسٹیبلٹی لاتی ہے. میاں صاحب نے اپنی تقریر میں بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا میں کوئی بدلہ یا کوئی انتقام لینے کسی سے نہیں آیا. جب لنڈن میں انہوں نے بات کی تھی اس کے بعد یہاں بڑی کہانیاں چلی تھیں. تو اب معاملات سٹیبل رہیں گے؟ اچھا، تقریر میں انہوں نے، اور مجھے لگتا ہے یہ ایک مثبت پہلو تھا کہ جو سیاسی اور غیر سیاسی لوگ ہیں ان کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں. کہ عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب اتنا بڑا مجمع آپ کے سامنے ہوتا ہے تو تقریر کا ایک اچھا خاصا حصہ آپ اپنے سیاسی مخالفین کو آڑے ہاتھوں لینے کے لیے گزار دیتے ہیں اس میں. تو ان کے جو سیاسی مخالف ہے پی ایم ایل پیپلز پارٹی تو اس حد تک نہیں ہوگی، الیکشن میں مقابلہ ہوگا، لیکن مینلی تو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ہے. تو ان کے خلاف کہ ہم لٹکا دیں گے، ہم گرا دیں گے، آپ کی سیاست دفن کر دیں گے، اس طرح کی کوئی جملے بازی ہم نے نہیں سنی. ہاں، جو غیر سیاسی ان کے خلاف قوتیں رہی ہیں، جو انہوں نے کہا میری حکومت گرائی بھی، مجھے نکالا، ان کے خلاف بھی بات نہیں کی. اور وہ میرے خیال سے حکمت عملی کا حصہ ہے. جیسے آپ نے کہا جب یہاں پہ انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ ان کو سزا ملے گی، جنرلز کا نام لیا، ججز کا نام لیا، جب ان کو سزا ملے گی تو ہی ملک آگے بڑھے گا. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا شہباز شریف صاحب اگلی فلائٹ پکڑ کے لندن چلے گئے اور وہاں پہ سمجھایا، اور میرے خیال سے میاں صاحب سمجھ گئے. تو کل کی جو تقریر تھی، اگر آپ 2017-18 میں جتنی انہوں نے باتیں کی یا جو لندن جا کے بات کی، اس سے اگر آپ موازنہ کریں پراجا صاحب، تو اس میں انہوں نے کل کوئی سویلین بالادستی، سویلین سپریمیسی کی بات نہیں کی، بلکہ اس کے برعکس انہوں نے یہ کہا کہ 40 سال کا نچوڑ یہ ہے کہ ادارے مل کر کام کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے دور کو کہا گیا ہائبرڈ رجیم ہے، اس کیئر ٹیکر کو کہا جا رہا ہے یہ بھی ہائبرڈ رجیم ہے. میرے خیال سے میاں صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اقتدار میں آؤں گا، میں نے کوئی سول سپریمیسی کی بات نہیں کرنی، میں نے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور ایک ہائبرڈ رجیم کی صورت میں ہی پاکستان لے چلنا ہے. پبلکلی اوپن کہہ دیا نا کہ سب جب مل کر کام کریں گے، میرا 40 سال کا نچوڑ ہے سیاست کا، تب ملک آگے بڑھے گا.